بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وقاص مولانا ایک اور ایپیسوڈ. بچے موجود ہیں ہمارے ساتھ اور بچے من کے سچے, سیاست کے پکے, آج کل سیاست کے پکے, بیکاز بچوں نے ہی اس ملک میں آج کل کی سیاست کو سنبھالا ہوا ہے, پالیٹکس پاکستان میں. بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ 10 سالوں کے اندر نعرہ لگا یوتھ, نوجوانوں, اور وہ نوجوان کچھ صحیح راہ پہ اور زیادہ تر غلط راہ پہ چل پڑے. اب یہ جو نوجوان ہمارے پاس موجود ہیں ان کا ان سے تو لینا دینا کوئی نہیں ہے. یہ بھی ایک پود ہے. اس سے پوچھتے ہیں کہ 14 اگست 6 ستمبر پاکستان کے 23 مارچ پاکستانیت, پاکستان کے اندر رہنا یا یہاں سے بھاگ جانا ان کا مقصد ہے. کیا انہوں نے کرنا ہے اور کس طرح ہم چینج کر سکتے ہیں. کیا صرف جھنڈے کو پکڑ کے لہرانا, اور پرانے زمانے بھی, پرانا تو نہیں خیر 20-25 سال پہلے جھنڈے کو دیکھتے تھے, بچہ لے کے بھاگ رہے, ترانے ہوتے تھے, جذبہ آتا تھا, ولولہ آتا تھا. وہ صرف قصے, کہانی, کتابیں اور ایموشنل ہی اسٹف تھا یا واقعی اس سے محبت اور یکسونیت, پیار, محبت انس اپنی اسٹیٹ کے ساتھ ہوتا تھا, یا پھر آج کے جو لوگ بچے, بار بار میں یہ ہر ایپیسوڈ میں بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ کیا صرف اور صرف وہ باتیں مطالعہ پاکستان تک تھیں, مطالعہ پاکستان سے مراد ہے صرف لٹریچر تک تھیں, یا وہ جو محبت انس ہے اسٹیٹ کے ساتھ وہ ریالٹی میں بھی ہے. ہمارے ساتھ دہیم کاشف, یہ قوم سرف لاہور سے, میس کمیونیکیشن. میرے پاس ابھی سارے میس کمیونیکیشن والے ہیں, میں نہیں ہوں لیکن میں ان کا کام کر رہا ہوں, میں میس کمیونیکیشن کا نہیں ہوں. اسبا علی, آپ قوم سرف لاہور سے میس کمیونیکیشن. عائشہ ندیم, سیم یونیورسٹی سیم سبجیکٹ. ہبا ندیم, دونوں بہنیں ہیں, قوم سرف میس کمیونیکیشن, ایک ہی بیچ سے ہیں. اب میس کمیونیکیشن مطلب میس کمیونیکیشن سے مراد ہے میڈیا, میڈیا سے مراد ہے جھوٹ, یہی ہے نا؟ نہیں کیا نہیں, جھوٹ نہیں ہے. میڈیا جو ہے وہ آج کل کا میڈیا اگر کہہ سکتے ہیں, سارے کہتے ہیں کہ بھائی جھوٹ ہے, لیکن مسئلہ لاؤڈ تھوڑا سا, جی بولیں. سارے کہتے ہیں کہ میڈیا جو ہے جھوٹ ہے, لیکن میں نہیں مانتی کہ میڈیا جو ہے وہ جھوٹ ہے. کیوں؟ میڈیا بھی نا ویری کرتا ہے کس ٹائپ کا میڈیا ہے, جو ہمیں پڑھایا جا رہا ہے وہ کیا ہے, جو پریکٹیکل لائف میں ہے وہ کیا ہے. آپ کو کیا پڑھایا جا رہا ہے میڈیا میں؟ ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ میڈیا تھیریز پڑھائی جا رہی ہیں. جی تھیریز اس کا پڑھائی جاتی ہیں. پریکٹیکل میں کیا اس کا کام آئے گا؟ پریکٹیکل میں کام آئے گا کہ اگر ہمیں مطلب جیسے آج ہمیں موقع ملا یوتھ کو بولنے کا, تو تب وہ پریکٹیکلی کام آ سکتا ہے. نہیں تو پھر یہی ہے کہ ہم تھیری پڑھتے رہیں گے, پیپر دیتے رہیں گے, جی پی آتا رہے گا بس. اچھا, صحیح کیا آپ نے میس کمیونیکیشن سلیکٹ کر کے پاکستان میں رہ کر. میڈیا انڈسٹری تو چھوٹی سی ہے, پتہ آپ کو. آپ جو چاروں ہیں, اف یو وانٹ ٹو بی اینکر چاروں, تو چاروں میں سے ایک کی بھی جگہ نہ ہو شاید, جو ابھی حالات ہیں, تو وائی وہ اینکر کی بات کر رہا ہوں, باقی بھی فیلڈ میں ایسا ہی ہے, باقی ڈپارٹمنٹس میں بھی ایسا ہے, دین وائی یو سلیکٹڈ دس پرٹیکولر. میڈیا میں صرف یہ نہیں ہے کہ مطلب آپ نے ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس کا, میڈیا بہت بڑا ڈپارٹمنٹ بن چکا ہے, مطلب کافی زیادہ ڈپارٹمنٹس ہو گئے ہوئے ہیں. اب میڈیا میں پروڈکشن آ جاتی ہے, ڈائریکٹرشپ آ جاتی ہے, باقی سے بھی ایڈورٹائزنگ آ جاتی ہے, بہت سی ایسی چیزیں ہیں. تو میڈیا اس ٹائم عروج صرف میڈیا کو ہی دیا جا رہا ہے, عروج دیا جا رہا ہے. اچھا, آپ کا کیا خیال ہے اپنی فیلڈ کے بارے میں؟ پھر میں ذرا دیگر اسٹیپس کے اوپر بات کرتا ہوں. آئی گیس جس طرح آپ نے بھی کہا کہ میڈیا بہت چھوٹی سی ہے, مگر جو جتنی چیز چھوٹی ہو اس کا امپیکٹ بڑا ہوتا ہے. چینٹی جو ہے وہ ہاتھی کو کبھی کبھی گرا دیتی ہے. آئی گیس پوری نیشن کا جو ایک ویو پوائنٹ بن رہا ہے وہ میڈیا کی طرف سے ہی بن رہا ہے. میری بات سنو, آپ نے کیا پڑھا ہے کہ آپ نے باہر جا کے سچ کو جھوٹ کو سچ یہ بنانا ہے, یہ پڑھا آپ نے تھیری میں؟ ہمیں فیک نیوز, ریومرز اور ان سب چیزوں کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے وہ سکھایا جاتا ہے. کیا سیکھا آپ نے؟ جو فیک نیوز ہیں انسٹیٹیوشنس کے بارے میں, پاکستان کے بارے میں, آئے دن آپ نے دیکھا ایک ہمارے پاس جو پلیٹ فارمز ہیں, ہم ڈیجیٹل پہ بیٹھے ہیں, اسی کا دور ہے. ٹک ٹاک, ایون دا موسٹ فیمس ایکس, ٹویٹر, اس کے اوپر جس طرح فیک نیوز ہوتی ہیں, کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اگر ایک انسٹیٹیوشن آپ کو ہائر کرتا ہے ایز اے میڈیا ایکسپرٹ, ہاؤ وڈ یو؟ آئی گیس پہلی بات تو اگر آپ کے سامنے کوئی اس طرح کی کوئی پوسٹ آتی ہے جس پہ کوئی اس طرح کا کوئی فیک نیوز ٹائپ ہے, تو پہلی بات تو آپ کو اپنی ریسرچ کرنی چاہیے اس پہ کہ بھائی یہ کہاں سے آئی ہے, اس کا اوریجن کدھر سے آیا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دوسری بات آپ کو
بلا دیکھے شیئر نہیں کرنی چاہیے, آپ کو دوبارہ سے ری پوسٹ نہیں کرنا چاہیے. ری پوسٹ نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, یہ آج کل ہو رہا ہے. آپ کے کیا وچار ہیں جی کس چیز پہ؟ اسی کے اوپر؟ فیک نیوز پہ. آئی تھنک فیک نیوز کے اوپر, ہائبرڈ وار کے اوپر, ففتھ جنریشن کے اوپر, واٹس یور؟ آئی تھنک ہماری یوتھ کا مسئلہ ہے کہ ہم ایک چیز کو سنتے ہیں اور فٹافٹ اس کو آگے کر دیتے ہیں بغیر اس کی ریسرچ کیے, جیسے عائشہ نے بولا. آئی تھنک اس کی ریسرچ کرنی چاہیے, اس کے بعد اس کو آگے کرنا چاہیے. اگر تو آپ کو لگتا ہے, اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ وہ 50% فیک ہے. پاکستان کو زیادہ نقصان کس نے پہنچایا؟ پولیٹیشین, ادارے سے مراد اسٹیبلشمنٹ, ادارے, اپنے ہی عوام, یا چند پروپیگنڈا کرنے والے لوگ؟ 4 آپشن. فرسٹ پہ میں کہوں گی کہ پولیٹیشینز ہیں, سیکنڈ پہ میں کہوں گی کہ ہم لوگ خود ہیں, یا تو عوام ہے یا تو پولیٹیشین نے کیا بگاڑا یہ نئی نسل کا؟ پتہ آپ نے کبھی پولیٹیشینز کا امپیکٹ ووٹ ہے. دیا آپ نے؟ جی کب, کس کو دیا؟ اچھا سنیں, اچھا یہ پرسنل ہے تو بتائیں نا, تو کیا مسئلہ ہے, کیا اس کو ووٹ پھر کیوں دیا اگر وہ اتنے قصوروار ہیں؟ the question is. لیکن زیادہ نقصان تب ہوگا جب ہم ووٹ ہی نہیں دیں گے, کیونکہ بہت ساری میجورٹی اس طرح کی ہے جو جس نے ووٹ ہی نہیں دیا, جس نے اپنی کوئی رائے نہیں دی. کچھ اچھے ہیں نا جن کو آپ نے ووٹ دیا, آپ ان کو اچھا سمجھتی ہیں. ایگزیکٹلی, تھوڑے بہت. تو عوام میں بھی کچھ اچھے ہیں, کچھ اچھے ہیں. اداروں کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ ادارے تھوڑا کنٹروورشل ہو جائے گا, ادارے بھی اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن ہم یہ کہ ادارے میں بھی بندے ہیں, ٹھیک ہے, ہم ایک پوسٹ ہیں. ہم بڑی پوسٹ کو اگر بلیم کر رہے ہیں تو ہم چھوٹی پوسٹ کو بلیم نہیں کر سکتے, کیونکہ انہوں نے قربانیاں وغیرہ دی ہیں. اگر آپ بات اسٹیبلشمنٹ کی کر رہے ہیں تو پھر یہ ہے کہ جتنے بھی پوسٹ ہیں, ایک بڑا بندہ, میں نام نہیں لینا چاہتی, کوئی بڑا ہے, ٹھیک ہے, کوئی بڑی پوسٹ پر ہے, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اس کے کنٹرول میں سب کچھ ہے, وہ پاور میں ہے. تو جو پاور میں, اس کا مطلب ہے کہ وہی سب سے زیادہ قصوروار ہے, اس کی سب سے زیادہ انوالومنٹ ہے ڈیسیژن میکنگ میں, سب کچھ میں اسی کی سب سے زیادہ انوالومنٹ ہے. آپ کے کیا وچار ہیں اس کے اوپر کہ سب سے زیادہ نقصان کس نے پہنچایا پاکستان کو؟ پھر میں دوسرے پوچھوں گا. ایز اے یوتھ ہم اپنا نقصان خود ہی بنا رہے ہیں, ہم اپنا نقصان خود کر رہے ہیں. کیسے؟ ادھر ادھر سے, مطلب اپنی ریسرچ کم ہے اور دوسروں کی باتوں پہ زیادہ اعتبار ہے. لائک اب جس طرح ہے, یوتھ یہاں سے اٹھ کے باہر جا رہی ہے, شفٹ ہو رہی ہے, ابراڈ جا رہی ہے, کیوں یہاں سے اٹھ کے یہاں وہ رولز اور ریگولیشنز کو نہیں فالو کرتے, اور وہاں جا کے ہر چیز کی ہوتی ہے. ایون ابھی ریسنٹلی بہت سے لوگ گئے ہیں, میرے اپنے کچھ ریلیٹیوز گئے ہیں. 12 لاکھ لوگ ایک سال کے اندر جب یہ رجیم چینج, یہ تو بہت کم ریشو ہے ابھی, بہت زیادہ لوگ. آپ کا نہیں کبھی دل کیا بھاگ جاؤں بالکل نہیں, پاکستان سے زندہ باد؟ یہ نعرہ چل رہا ہے نا آج کل, بالکل ٹرینڈ چل رہا ہے بیسیکلی. پاکستان میں. کیوں چل رہا ہے پاکستان آپ نے سوچا کبھی بھاگنے کا؟ اپنا گھر چھوڑ کے کوئی بھی نہیں بھاگتا, اپنا گھر ہی ہوتا ہے. باہر جا کے آپ جتنا مرضی رہ لیں, آپ نے وہاں جا کے پریشان ہو گئے, ایموشنل ہو گیا ہوں. اچھا, باہر بہت سی فیسیلیٹیشنز ہیں, ہر چیز ہے, لیکن اپنے یہاں ہی ہیں. مطلب آپ کے پیرنٹس یہاں ہیں, آپ کے ہر چیز یہاں ہے. آپ اگر وہاں جا کے چیزیں فالو اپ کر سکتے ہو, یہاں کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا پاکستان, آپ کی جنریشن, زیادہ بات نہیں کروں گا, ایمی بیوقوف لگوں گا, چلیں قریب یورپ کے, ایسٹرن یورپ کے قریب لے جائیں گے؟ چلیں خیر چھوڑیں اس کو, یہ ہمارے ملک میں ساتھ ایران ہے, اس کے ساتھ مڈل ایسٹ کے چند کنٹریز ہیں. کیا ان جیسا بنا لیں گے ہم آپ کو, صفائی میں, نظام میں, نظم و ضبط میں, مواقعوں میں, یوتھ کے لیے جابس, فیسلٹیز میں, اکانومی تو نہیں ہوگی خیر اتنی, تو کیا لگتا ہے آپ کو آئی گیس کرنے کو نیکسٹ 50 ایئر لائک کرنے کو پاکستان میں بھی کافی ایسے لوگ ہیں جو کافی اچھا کام کر رہے ہیں, مگر یہی ہے کہ اگر آپ کہتے ہو کہ یار کوئی اور کر نہیں رہا تو میں کیوں کروں, اگر ہم اسی پہ چلتے رہے تو پھر تو اس طرح کوئی بھی اچھا کام نہیں کرے گا. فرض کریں باہر ہم لوگ, اکثر لوگ پارکس میں آتے ہیں کھانا کھانے, سب وہاں پہ لائک کچرا شچرا ادھر ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اگر آپ کہتے ہو کہ دیکھو یہ پھیلا رہے ہیں, تو آپ ایٹ لیسٹ ٹرائی تو کرو نا کہ آپ اس کو ڈسٹ بن میں ہی پھینک دو. یہ پوائنٹ اسی کے اوپر. آئی تھنک میرا جو پرسپیکٹیو ہے اس پہ کہ باہر جانا ہی کیوں ہے, اپنے ملک میں اپرچونیٹیز لو, آگے ہو کے لینی پڑتی ہے نا اپرچونیٹی, تلاش کرو, ظاہر سی بات ہے, پیدا کرو. آئی نو اتنی زیادہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں. سو مینی گائز, لڑکوں کا آپ کی عمر کا ہے
جو پاکستان میں بیٹھ کے ملینز کما رہے ہیں, Dollars اور کما رہے باہر ہیں. میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ میں ابھی ریسنٹلی میں بار بار ہر ایپیسوڈ میں بتا رہا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی میں نے پاکستان سے لے کے یورپ اور پھر امریکہ تک کینیڈا سارا وزٹ کر کے آؤں 3 مہینوں میں. اس میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر لوگ آج بھی برگر بوائز بنے ہیں. یہاں پر نہیں وہ برگر بوائز بننا چاہتے, پیزا بوائے نہیں بننا چاہتے. وہاں پر $2,000-3,000 $4,000 میکسیمم ہے کام کر رہے ہیں, اور یہاں پر لوگ بیٹھ کر $2-3 ملین بھی کما رہے ہیں, آئیڈیاز پچ کر رہے ہیں. آج کی جنریشن آج کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, گھر بیٹھ کے اس فون کے ذریعے, لیپ ٹاپ کے ذریعے یو کین ریچ ایوری تھنگ. یہی سمجھ نہیں آ رہی بس زندہ باغ نے ایک نعرہ لگا دیا تاکہ اس کو خالی کر دو. ٹھیک ہے نا, چلو صحیح ہے, عوام تھوڑی کم ہوگی, اشاروں پہ لوگ کم ہوں گے, ٹھیک ہے نا. بتائیں. یہی ہے کہ خود آؤٹ آف دا باکس سوچو, اپنے پاکستان کے لیے کچھ کرو, زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, خود اپرچونیٹیز بناؤ تاکہ اگلوں کو بھی دو. 14 اگست 1947 کبھی ٹی وی پہ دیکھا ہے؟ کیا دیکھا ہے؟ پاکستان کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں, سارے پرجوش ہوتے ہیں. وہ ایک مووی دیکھی ہے جناح بنی تھی, جناح فلم مووی کر کے, قائد اعظم محمد علی جناح کے اوپر, نہیں دیکھی؟ I guess دیکھی ہوگی پہلے. گانے شانے سنے ہیں, جو ترانے شرانے سنے ہیں, کیا مزہ آتا ہے, جذبہ آتا ہے, ولولہ آتا ہے, پاکستان سے پیار آتا ہے. 14 اگست کو کیا ہوا تھا ویسے؟ پاکستان آزاد ہوا. کیسے, کیوں آزاد ہوئے, وجہ کیا تھی؟ وجہ اس کے لوگ تھے جن کو آزادی چاہیے تھی, جن پہ ملک چاہیے تھا. اچھا, انہوں نے تو بڑا برا کر دیا. آج انگریز کے پاس ہوتے پاؤنڈ چل رہا ہوتا ہے یہاں پہ, نہیں 350 روپے کا, 355 روپے کا آئی گیس, یا 325 روپیز کا ایک پاؤنڈ, وہ کمانے جاتے ہیں نا ہم, تو ادھر ہی چل رہا ہوتا ہے لاہور کے اندر. ادھر بھی ویسے نہیں نا چلنا تھا, پھر اور بھی کانسیکوینسز آنے تھے. اسی کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ہمارے بڑوں نے ہمیں آزادی دی, وہ انہوں نے ہمارے اوپر رحمت کی یا زحمت کی؟ بالکل رحمت کی ہے. اب آج ہم انگریزوں کے ساتھ رہ رہے ہوتے تو ہمیں, انگریزی بولنے میں تو بڑا خوش ہوتی ہیں. نہیں میں بالکل بھی نہیں, لائک یہ دیکھیں, میں بالکل بھی نہیں لائک. اوکے, آئی گاٹ یو. ہمارا رواج بن گیا انگریزی بننا. اردو زبان ہماری قومی زبان ہے, لیکن یہاں رواج بن گیا ہوا ہے انگریزی بولنا. جس کو انگریزی بولنی نہیں آتی, لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ تو بہت پینڈو ہے, اس کو تو بولنا بھی نہیں آتا. اردو کوئی اچھی بول لے تو وہ کہتا ہے مطلب کتنا تم پینڈو ہو, مطلب تم کیسے بول رہے ہو. انگلش کوئی اچھی بول لے تو اس کی بہت اچھا, کچھ ایسے ٹرینڈز بن گئے ہیں جو کہ دیکھیں نا, میں یہ ٹرینڈ کہہ رہا ہوں, مجھے نہیں پتا اردو میں سے کیا بولتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کچھ ایسے رواج یو نو جو رواج بن گئے ہیں, اب یہ نہیں چینج ہوں گے کیونکہ ہماری بریڈ میں ہمیں انجیکشن لگا دیا گیا ہے. اب یہ ہے کہ اگر یہاں سے ہم آگے سفر طے کرتے ہیں, لائک 14 اگست 1947 سے 14 اگست 2024, 14 اگست 2034 تک, اگلے 10 سالوں میں, کیونکہ اب آپ کی ایج تو 20+ ہوگی آپ سب کی, آپ کو تھوڑا انالیسس بھی کرنا آ رہا ہوگا, آپ اس ایج کے اس حصے پر ہو کہ جہاں پر آئیڈیاز بھی زیادہ جنریٹ ہوتے ہیں. اگلے 10 سالوں میں اگر میں آپ سے سب سے ہی پوچھوں باری باری, how would you analyze this situation, political, current, economic, every situation, how would you analyze? آئی گیس پاکستان اوپر آئے گا 2025 میں, جس طرح ابھی ریسنٹ 24 سے 34 10 ایئرس کا جو 10 ایئرس ڈیوریشن بھی ہو, ایک سال میں ہی بہت کچھ ہو جاتا ہے. جیسا یہ ابھی ہوا ہے ارشد ندیم والا, اس کی وجہ سے اولمپکس پاکستان میں انٹروڈیوس ہوئے, نہیں تو زیادہ تر نہیں دیکھتے ہوتے تھے. اب جیولین کا جو گیم ہے وہ بھی انٹروڈیوس ہوئی ہے یہاں پہ, تو آئی گیس چینج آ رہا ہے, آئے گا, پاکستان آئے گا اوپر ٹاپ پہ. 10 سالوں میں کیا دیکھتے ہیں, کہاں دیکھتے ہیں پاکستان کو؟ آنا چاہیے, اوپر آئے گا انشاءاللہ. آنا چاہیے, ہاں آئے گا. نہیں آیا تو آپ چھوڑ جاؤ گے؟ نہیں, اوکے, آپ تو نہیں چھوڑ. واٹ ڈو یو تھنک کہ اگلے 10 سالوں میں ہاؤ وڈ یو ریٹ پاکستان, ویئر وڈ یو ریٹ؟ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کرے کوئی بہتری آئے, لیکن تب تک بہتری نہیں آئے گی جب تک لوگ بہتر نہیں ہوں گے, جب تک انڈیویجولی کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہوگی. لوگ سے مراد ہم سب, یا سب پولیٹیشین, اسٹیبلشمنٹ, ہم سب. کیا بہتری کریں, میسج دیں پرائم منسٹر پاکستان کو, کیا کرے وہ؟ پرائم منسٹر کریں یہی ہے کہ انیشیٹیوز لائیں, اپنے انٹرنیشنل ریلیشنز بڑھائیں, اپنے وہ تو کہتے ہیں کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز.
یہ بھی ٹارگیٹ ہو رہا ہے, کیا یہ ٹارگیٹ ہو رہا ہے پھر سے. نہیں, انہوں نے کہا ہے نا بیگرز کانٹ بی چوزرز, تو آپ کہہ رہی ہیں انٹرنیشنل ریلیشن بڑھائیں, تو وہ چوزرز جو نہیں ہوتے وہ ریلیشن نہیں بڑھاتے. جس نے چوز کرنا اس کی مرضی ہے, وہ ہمارے ساتھ ریلیشن رکھے یا نہ رکھے. پر جب تک ریلیشنز نہیں ہوں گے تب تک پاکستان تو ہے ادھر ہی بیٹھا رہے گا, کچھ ہوگا. یور میسج ٹو دا ہائر ٹاپ پاکستان کے کہ وہ کیا کریں, یوتھ کا میسج کیا ہے ہمارے پرائم منسٹر کو, سب کو, خدا را ہمارے لیے کچھ کرو, تو وہ کیا کریں؟ یوتھ جب تک خود اپنے لیے کچھ نہیں کرے گی, کوئی بھی ایک انڈیویجول اٹھ کے نہیں کہہ سکتا کہ ہم آپ کے لیے یہ کریں. جب یار تک یوتھ کیا کرے, کیا کر رہی ہو, گھر سے پاکٹ منی نہ ملے تو آپ کالج نہیں جا سکتے, یہی حالات ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. تو پھر آپ اپنے لیے کیا کر رہے ہو, آپ تو نہیں کچھ کر سکتے, انہوں نے کچھ کر کے دینا تو یو وڈ ڈو. اپرچونیٹیز تو ہر بندے کو ملتی ہی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ دیا ہوتا ہے. غلط راستہ بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اور صحیح راستہ بھی دیتا ہے, چوز تو خود کرنا ہوتا ہے ہم نے. تو آپ کہہ رہی ہو کہ ان کے لیے کوئی میسج نہیں ہے, میسج یوتھ کے لیے ہے. بالکل ان کے لیے میسج ہے, ان کے لیے یہ ان کے لیے مراد ہے پرائم منسٹر, دی کیبنٹ, اسٹیبلشمنٹ, ایوری ون. یوتھ کے لیے اتنی اپرچونیٹیز لائیں کہ انہیں کہیں یہاں سے جانا ہی نہ پڑے. کہیں جانا نہ پڑے, ایسی کیا اپرچونٹی لائیں کہ وہ یہاں سے نہ جائیں؟ آئی گیس ڈفرینٹ اپرچونیٹیز ہیں یہاں کوئی پہ. ایک بتا دو یار, اپنی مجبوری بتا دو آج. آپ اسپورٹس کو لے کے چل رہے ہیں, آگے لے جائیں. اسپورٹس کو ہی آگے لے جائیں, یہ کہہ رہی ہیں اسپورٹس کو, آپ کیا کہتی ہیں؟ میرے لیے کہ ایڈورٹائزنگ وغیرہ, مارکیٹنگ میں ذرا اپرچونیٹیز دیں, انٹرسٹ وہاں پہ ہے نا. اچھا, لو جی, یہ یوتھ کے لیے مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ یہ چیزیں پوری ہوں گی کہ نہیں, خیر, لیکن ان کے مطالبات ہیں. اور ہم اسی طرح یہ 4 کے ساتھ ہیں, میں 40 کے ساتھ, 4000 کے ساتھ, 4 کروڑ خواتین یا مردوں کے ساتھ, لڑکوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ بھی انٹرویو کروں گا, تو بھی انہی کے یہی مطالبات ہوں گے. کسی کا روٹی ہوگا, کسی کا جاب ہوگا, کسی کا بہتر تعلیم ہوگا. دینا آپ نے ہے, کرنا آپ نے ہے, کر لیں گے, سوال ہے. یا جی, اللہ حافظ.